بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سی ایس سبجیکٹ سر پروفیسر ندیم محسن خاطب ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1935 کا ایکٹ، اس کا پس منظر، اس کی عام خصوصیات یا دفعات، اور اس کے آخر میں ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے، یہ برصغیر کے اندر 2 سال تک نافذ العمل رہا ہے، 1935 سے لے کر 1937 تک۔ یہ سب سے پہلے انٹروڈیوس 35 میں کرایا گیا، اور اس کی جو ایک اہم خصوصیت ہے کہ قیام پاکستان یعنی 1947 سے لے کے جب تک پاکستان کا اپنا پہلا باقاعدہ آئین نہیں بنا، وہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنا، تب تک اس دوران جس ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان اپنے نظام کو چلاتی رہی ہے، وہ یہی آپ کا 1935 کا ایکٹ ہے۔ اس میں کچھ ترامیم کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اتنے عرصے کے لیے 47 سے لے کے 56 تک یہ نافذ العمل رہا پاکستان کے اندر۔ اب اس کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ آخر برطانیہ کی گورنمنٹ کو یہ ایکٹ لاگو کرنے میں کے لیے آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ برصغیر پر جنگ آزادی 1857 کے بعد براہ راست جو حکومت ہے وہ آپ کے برطانیہ کے اندر چلی گئی۔ حکومت برطانیہ نے یکے بعد دیگرے مختلف جو آپ کے سن ہیں، اس میں انہوں نے مختلف ایکٹ انٹروڈیوس کرائے۔ اس میں جو قابل ذکر ہیں وہ 58 کا ایکٹ ہے، 1861 کا ہے، 1892 کا ایکٹ ہے۔ اس میں جو باقی آگے جب ہم چلتے ہیں تاریخ کے اندر، تو 1909 میں آپ کی منٹو مارلے ریفارمز ہیں، 1919 میں مونٹیگ چنگز فور ریفارمز یا اصلاحات ہیں، یہ نافذ ہوئی۔ یہ بیسیکلی جو تمام جو سن ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مختلف دور کے اندر انگریز حکومت نے مقامی طور پر اس علاقے کے لیے جو کچھ قوانین نافذ کیے، یہ اس مختلف جو سن ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان میں مختلف ایکٹ آتے رہے ہیں، قوانین آتے رہے ہیں، کچھ ریفارمز آتی رہی ہیں، کچھ اصلاحات آتی رہی ہیں اس علاقے کو چلانے کے لیے۔ جو جتنے ہم نے پہلے جو سن ابھی پڑھے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیلڈ جو آپ کا ایکٹ آیا نا، وہ 1935 کا ہے۔ یہ نسبتاً جامع اور تفصیلی ایکٹ ہے۔ اس ایکٹ کی تیاری میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ برصغیر کے جو مقامی یا سیاسی لوگ تھے، وہ ان کو بھی مشورے کے لیے شامل کیا گیا۔ ان لوگوں سے مشورے کے لیے 1927 میں سیمن کمیشن ہندوستان آیا۔ اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی، اس میں 1928 میں نہرو رپورٹ آپ کے منظر عام پہ آئی، اور 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ اس کے بعد 3 بڑی اہم گول اس کانفرنس ہوئیں، 30 میں، 31 اور 32 میں لندن میں۔ یہ ان کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شرکت کی۔ حکومت برطانیہ نے مختلف مذاکرات اور کانفرنسوں میں پیش کیے جانے والے جتنے بھی خیالات تھے، ان کی روشنی میں اس ایکٹ کو باقاعدہ طور پر ترتیب کیا۔ یہ بیسیکلی ایک ارتقائی عمل تھا سمجھ لیں، یا ڈیولپمنٹس تھی مختلف دور کے اندر، مختلف سالوں کے اندر جو ہوتی رہیں، ان تمام کی روشنی میں یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے، یہ ان تمام جو نچوڑ تھا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹس مختلف دور کے اندر مختلف ادوار کے اندر ہوئی ہے، یہ ان تمام کا ایک نچوڑ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی خصوصیات دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ وفاقی طرز کا تھا۔ ایکٹ نے برصغیر کے لیے وفاقی نظام دیا۔ وفاق میں صوبے اور ریاستیں شامل تھی۔ بعض ریاستوں نے، جو ریاستوں کے نواب اور راجے یا مہاراجے تھے، انہوں نے وفاق میں شمولیت سے معذرت کر دی یا معذوری ظاہر کر دی، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو مرکز تھا، جو مرکزی حکومت تھی، جو مرکز تھا، اس کے پاس اختیارات کا ارتکاز تھا، اختیارات کافی زیادہ تھے مرکز کے پاس، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مقامی یا صوبائی یا علاقائی جو خود مختاری تھی وہ کم تھی۔ اب اختیارات کی تقسیم کیسے کی گئی؟ اس میں برصغیر کو وفاق بنایا گیا تو اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کیے گئے۔ ایکٹ میں اختیارات کی 3 فہرستیں بنائی گئیں۔ پہلی فہرست میں وہ والے امور تھے جن کا تعلق وفاقی معاملات سے تھا، دوسری جو فہرست تھی اس میں صوبائی امور کے متعلق چیزیں تھیں، اور تیسری جو مشترکہ دونوں کے حوالے سے، اس میں وفاقی بھی صوبائی بھی دونوں اس میں عمل دخل ان کا تھا۔ وفاقی امور میں جو چیزیں آپ کی شامل تھیں وہ امور خارجہ، فارن افیئرز میں ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ڈیفینس ہو گیا، کرنسی ہوگی، ریلوے ہوگی، آپ کی
تجارت ہوگی، مذہبی معاملات اور قبائلی امور جو تھے یہ وفاق کے انڈر یا سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آ گئے۔ اس کے بعد جو معاملات صوبوں کے حوالے سے تھے کہ صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے وہ زراعت کے حوالے سے، صنعت کے حوالے، تعلیم، صحت، سماجی بہبود، جیلیں، پولیس اور ریونیو، یہ تمام چیزیں صوبوں کے مشترکہ فہرست میں شامل امور پر دونوں سطح پہ یا دونوں طرف سے وفاق اور صوبے دونوں کو اختیارات تھے، مگر اگر کہیں پہ کوئی کنفلکٹ یا جھگڑا پیدا ہوتا کہ یہ معاملہ صوبے سے متعلق ہے، وفاق کے متعلق ہے، تو وفاق کو اختیارات میں بہرحال پھر بھی کیا تھی، برتری حاصل تھی۔ اس ایکٹ میں ایک اور چیز ہے، یہ جو دو عملی کا نظام ہے اسے ہم ڈائر کی نظام کہتے ہیں، یہ بیسیکلی 1919 کے جو ایکٹ ہے اس میں یہ متعارف کرایا گیا مونٹیز چیمپس کوڈ ریفارمز کے اندر۔ یہ تھا کیا کہ دو عملی سے مراد صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے نامزد، یہ جو آپ کی قانون ساز اسمبلیاں ہوتی تھیں اس دور کے اندر یا کونسلیں ہوتی تھیں، اس میں جو لوگ آتے تھے وہ دو طرح سے، کچھ نمائندے جو تھے وہ منتخب باقاعدہ الیکشن کے ذریعے آتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے نا گورنر جو وہ ہوتا تھا وہ باقاعدہ نامینیٹ کرتا تھا، نامزد کرتا تھا۔ اب دو عملی کے نظام کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ جو صوبائی محکمے ہیں وہ تقسیم کر دیے گئے، کچھ ان لوگوں کے لیے جو الیکشن کے ذریعے آتے، کچھ ان لوگوں کے لیے جو گورنر جن کو نامزد کرتا تھا۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے جو محکمے تھے وہ منتقلہ محکمے یا ٹرانسفر سبجیکٹس کہلاتے تھے، اور نامزد جو نامینیٹ ہوتے تھے گورنر کی طرف سے ان کو جو محکمے دیے گئے وہ ریزرو سبجیکٹ کہلاتے تھے۔ دو عملی کا نظام فرسٹ آف آل 1919 کے ایکٹ کی روح سے کہ مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پہ متعارف کرایا گیا۔ وہ جو یہ ایکٹ متعارف کرایا گیا جو دائر کی یا دو عملی کا نظام تھا 1919 میں، اس میں مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پہ یہی معاملات تھے، سبجیکٹس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن 1935 کے ایکٹ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ دو عملی کا نظام صوبائی سطح پہ ختم کر دیا گیا، ہاں البتہ وفاقی سطح پہ اسے برقرار رکھا گیا۔ بعض محکمے براہ راست گورنر کی تحریر میں دیے گئے اور باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کیے گئے، اور اپنی تمیز ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ قانون ساز اسمبلی کو کیا جواب دیتے۔ گورنر کے اختیارات، وفاقی حکومت کی سربراہی گورنر جنرل کو حاصل رہی جسے تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جاتا تھا۔ گورنر وفاقی حکومت کا سربراہ تھا، وہ کہاں سے آتا تھا؟ برطانیہ کی طرف سے، گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے آتا تھا۔ گورنر جنرل کی مدد کے لیے آگے ایک انتظامی کونسل قائم کی جاتی تھی، ایک کابینہ بھی بنائی گئی جو مرکزی قانون ساز اسمبلی کی نگرانی میں کام کرتی تھی۔ انتظامی کونسل کے ارکان انگریز تھے جو ان محکموں کو نظام چلاتے تھے جو ایکٹ کی روح سے گورنر جنرل کی صوابدید پر رکھے گئے تھے۔ مطلب صوابدید کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں جس کے اوپر جو دائرہ کار ہے وہ گورنر جنرل کے دائرہ کار میں ان کی اپنی مرضی صوابدید۔ دو عملی کا نظام بہت پیچیدہ تھا، گورنر جنرل کو جو اختیارات ملے ان کے حوالے سے وہ کونسل کابینہ یا مقننہ کو جواب دہ نہیں تھا۔ اختیارات اس قسم کے تھے کہ وفاقی حکومت کی مالیاتی حیثیت کو محفوظ رکھنا، ریاستوں کے حکمرانوں کے تحفظ کا بندوبست کرنا، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، سول ملازمت سے جو وابستہ افراد تھے ان کا تحفظ کرنا، برطانیہ کے برصغیر سے کی تجارت کو ترقی دینا اور انگریز تاجروں کو سہولتیں فراہم کرنا، گورنر جنرل کو کابینہ میں رد و بدل کرنے، تبدیلی، دستور کو معطل کرنے، قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے اور اسے ملتوی کرنے اور آرڈیننس نافذ کرنے کے اختیارات حاصل تھے۔ گورنر جنرل مقننہ کے منظور کردہ کسی مسودے یا جو قانون تھا اس سے وہ کیا کہ حق کی استرداد یا ویٹو پاور تھی اس کے پاس کہ وہ مسترد کر سکتا تھا، رکھ سکتا تھا اس کے پاس۔ یہ جو تمام ایکٹ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس میں یہ پورے کا پورا ایکٹ کس چیز کے گرد گھومتا ہے؟ گورنر جنرل کے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتکاز ہے پاور کا، سینٹرلائزڈ ہے بیسیکلی۔ وزیر امور ہند کا جو عہدہ ہے نا یہ 1858 کے ایکٹ سے موجود تھا۔ 1935 کے ایکٹ میں اس عہدے کو برقرار رکھا گیا، البتہ اس کے لیے کام کرنے والی انڈین کونسل کو ختم کیا گیا۔ وزیر امور ہند کو کچھ مشیروں کی خدمات حاصل تھیں، ان مشیروں کی تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ آدھے سے زیادہ مشیر ایسے برطانوی شہری تھے جو کم از کم 10 سال تک انڈین سول سروس میں خدمات اپنی سر انجام دے چکے تھے۔ مشیروں کے عہدوں کی میعاد 5 سال تھی۔ اب وفاقی مقننہ دیکھ لیں، اس میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں۔ وفاقی برصغیر کی مرکزی مقننہ 2 معنوں پر بنائی گئی۔ گورنر جنرل مقننہ کا سربراہ تھا۔ کونسل آف اسٹیٹ، اس کونسل کے کل ارکان 260 تھے، صوبوں سے 156 اور ریاستوں سے 104 ارکان لیے گئے۔ ہر رکن کی جو میعاد تھی وہ 3 سال تھی، ہر سال 1/3 1/3 جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جاتے تو 1/3 دوبارہ نئے 1/3 دوبارہ سے منتخب کیے جاتے۔ صوبوں کے نمائندے چنے جاتے تھے اور ریاستوں کے نمائندے ریاستوں کے جو والی ہوتے تھے
सरबराह होते थे वो मुकर्रर किए जाते। याद रहे कि रियासतों के वालियों ने वफाक में शामिल होने से रियासतों के वालियों ने वफाक में शामिल होने से मदद कर ली थी, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट में सूबों में मुंतखब होने वाले अरकान शामिल थे। वफाकी असम्बली देख लें, दूसरा जो इसका है दो ऐवानी थी, एक ऐवान वो वाला काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरी वफाकी असम्बली। इसके कुल अरकान 375 थे। इनमें रियासतों में से 125 और सूबों में से 250 अरकान लिए जाते थे। रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते थे, उन्हें कौन नामजद करता था? वालियान रियासत जो होते थे वो सूबों के अरकान को अवाम के वोटों से चुना जाता था। रियासतों जो रियासत के वाली थे उन्होंने वफाकी असम्बली में अपने नुमाइंदे ना भेजे। वफाकी असम्बली की मियाद 5 साल थी। गवर्नर जनरल असम्बली को मनसूख करने का अख्तियार रखता था। दोनों ऐवानों के मंजूर करता मुसद्दात जो है गवर्नर जनरल की मंजूरी के साथ ही कवानीन बन जाते थे। वो किसी मुसद्दे को मुस्तरद मतलब वीटो पावर थी, मुस्तरद कर सकता था उसको। अब अदलिया की क्या सूरत हाल थी? फेडरल कोर्ट के नाम से मरकज़ी अदलिया कायम थी, जो एक चीफ जस्टिस और 6 जजों पर मुश्तमिल थी। ये अदालत सूबों में कायम बाकी जो कोर्ट्स उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें सुनती थी। वफाकी अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बरतानवी प्रेवी काउंसिल जिसे हम कहते हैं वो उसका दरवाज़ा था। अगर इस आपने ना ये वाली जो कोर्ट थी इसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आपने अपील करनी थी तो फिर आपको बरतानिया की जो एक प्रेवी काउंसिल है उसके आपका दरवाज़ा खटखटाना या वहाँ पे आपको रजू करना पड़ता था। गवर्नर जनरल वफाकी अदलिया से कानूनी मशवरे मांग सकता था, अलबत्ता मशवरों पर अमल करना उसके लिए लाजम नहीं था। नए सूबे सिंध और उड़ीसा 2 नए सूबे बनाए गए। उड़ीसा बिहार से जुदा किया गया और सिंध को बम्बई से अलग किया गया। सूबे सिंध का जो मुतालबा मुसलमान काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे थे कि इसे अलहदा हैसियत दी जाए, वो 1935 के एक्ट की रूह से मान लिया गया। सूबाई नज़्म व नस्क़ के अगर स्ट्रक्चर आप ढांचा देखें तो उसमें वहाँ पे गवर्नर जनरल था वफाकी सतह पे, यहाँ पे गवर्नर सूबे का सरबराह गवर्नर था जिसे गवर्नर जनरल नामजद करता था। गवर्नर वफाकी हुकूमत का सूबे में नुमाइंदा था। सूबे में उसे वही मुकाम हासिल था जो मरकज़ में गवर्नर जनरल को हासिल था। गवर्नर को गवर्नर जनरल की तरह बाज़ ख़ुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। गवर्नर के लिए अपने सूबे में गवर्नर जनरल के ख़ुसूसी इख्तियारात के हवाले से इससे मुकम्मल ताउन हासिल करना होता था। अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सरकारी मुलाज़िमों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आर्डीनेंस का नफाज, सूबे में अमन व अमान के क़याम, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ किसकी थीं? सूबाई सतह पर गवर्नर की। काबीना जो सूबाई सतह पर काबीना होती थी वो सूबाई काबीना उन वज़रा पर मुश्तमिल थी जो सूबाई वज़रा के अरकान में से लिए जाते थे। गवर्नर उनको नामज़द करता था। वो पूरी काबीना या जिस वज़ीर को चाहता उसे ओहदे से सुबकदोश कर सकता था, हटा सकता था। वज़रा ऐसे अरकान असम्बली को चुना जाता था जिन्हें सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत की अहमियत हासिल हो। अब वज़रा अपनी कारकर्दगी के हिसाब से या हवाले से किसको जवाब देते? गवर्नर के अलावा सूबाई असम्बली के अरकान के सामने 2 गवर्नर को भी जवाब देते वो वज़रा और सूबाई असम्बली के अरकान के सामने भी। वज़रा अपने ओहदे पर गवर्नर और असम्बली के अरकान की अक्सरियत की खुशनुदी थे। जब तक सूबाई असम्बली के अरकान और गवर्नर उनसे मुतमईन थे तब तक वो अपने ओहदे पर कायम रह सकते थे। सूबाई कानून साज़ असम्बली, हर सूबे में एक कानून साज़ असम्बली बनाई गई। बिहार, यूपी, असम, बंगाल, मद्रास और बम्बे में 2 ऐवानी और पंजाब, सरहद, सिंध और उड़ीसा में 1 ऐवानी। ऐवान बाला का नाम कानून साज़ असम्बली, ऐवान ज़ेरी का नाम कानून साज़ कौंसल, ऐवान बाला का नाम कानून साज़ कौंसल और ऐवान ज़ेरी का नाम कानून साज़ असम्बली था। कानून साज़ कौंसल के लिए के अरकान 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते। हर साल 1/3 1/3 जो थे वो रिटायर हो जाते, उनकी जगह पे नए मुंतखब किए जाते। मुख्तलिफ सूबों में दोनों ऐवानों के अरकान की तादाद मुख्तलिफ थी। अब इसमें जो जुदागाना इंतखाब का तरीक़ाकार है वो मुसलमानों के लिए मरकज़ी असम्बली और सूबाई असम्बली में ये बरकरार रखा गया। जुदागाना नशिस्तें, इन नशिस्तों के इंतखाब में सिर्फ मुसलमान हिस्सा लेते और मुसलमान ही वोटर के सर अंजाम देते। कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद जुदागाना तरीक़ा इंतखाब जारी रखने का बाकायदा तौर पर फ़ैसला किया गया। अब इसमें देख लें कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से सूबों को बड़ी हद तक खुद मुख्तारी थी। 2 अमली निज़ाम ख़त्म कर देगा। तमाम मकामी वज़रा की तहवील में दिए गए सूबों का निज़ाम चलाने के लिए सूबाई इंतज़ामिया काफ़ी बाख्तियार थी। वज़रा की हैसियत में इजाफ़ा हुआ। कानून साज़ असम्बली को इंतज़ामिया यानी काबीना के अरकान से सवाल पूछने का अख्तियार दिया गया और वो पार्लिमानी अंदाज़ में काबीना कंट्रोल करते थे। तनकीदी जायज़ा अगर इसका हम लें तो क़ायद-ए-आज़म ने एक्ट के हवाले से मायूसी का इज़हार किया क्योंकि अक़लियतों के लिए इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ था आइनी तौर पे वो कम होने की वजह से गवर्नर जनरल उन तमाम चीज़ों को किस पे छोड़ दिया गया? गवर्नर जनरल और गवर्नर के जो बाकी गवर्नर जनरल और जो बाकी सूबाई सतह पे जो गवर्नर थे उनकी राह मुकर्रम पे छोड़ दिया गया। उनके जो अक़लियतें थीं उनका मुकम्मल या सही तरीके से आइनी तौर पर उनका जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। गांधी, नेहरू और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने एक्ट को नापसंद किया कि अक़लियतों की नाज़बरदारियाँ करने के अलावा एक्ट में कुछ भी नहीं है। पंडित नेहरू ने एक्ट ग़ुलामी के इसको कहा कि ये ग़ुलामी का एक चार्टर है।
مولویہ کا کہنا تھا کہ 1935 کا ایکٹ بظاہر جمہوری لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ مرکز میں 2 عملی کو جاری رکھا گیا، صوبوں میں اسے ختم کیا گیا۔ مرکز میں 2 عملی کا جاری رہنا پیچیدگی کا کمپلیکیشن تھی اس کے اندر۔ گورنر جنرل کو 2 عملی نے بہت بااختیار، مطلب پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز واضح طور پہ نظر آئے گی، سینٹرلائزیشن آف پاورز ہے، اس میں ارتکاز ہے، اور گورنر جنرل جو ہے نا وہ اس میں کلی اختیارات کا مالک ہے۔ گورنر جنرل کو مرکز میں اور صوبوں میں گورنروں کو اس کو کیا حاصل تھا، گورنر جنرل کو مرکز کی مرضی سطح پہ، اور جو گورنر تھے ان کو صوبائی سطح پہ ویٹو کو پاور حاصل تھی، وہ کسی بھی مسودے کو، قانون کو، چیزوں کو اپنی مرضی سے وہ اس کا فیصلہ دے کر سکتے، وہ مقننہ کے منظور کردہ کسی بھی مسودے کو ویٹو کر سکتے تھے۔ یوں عوامی نمائندوں کو بے بس کر دیا گیا۔ ریاستیں وفاق کے نظام میں شامل نہ ہوئی اور انہوں نے مرکزی مقننہ میں ریاستی نمائندوں کو نامزد نہ کیا، حالانکہ گول مرز کانفرنس میں والان ریاست نے وفاق میں پوری طرح شمولیت پر آمادگی۔ تو ہمارا آج یہ بھی ٹاپک جو ہے نا کنکلیوڈ ہوا۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ قرارداد پاکستان پڑھیں گے۔ امید ہے آپ اس ٹاپک سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔